آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی کہ جس کا اثر ہر کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان حاصل ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہوں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس قوم میں جبارین ہیں جو زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جا کر جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان ٹیا تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیہ مانگنے لگی۔ میدان ٹیا میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے بے شمار عطائیں اور نعمتیں عطا کی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک چٹان پہ دے مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، جیسے کہ یہ وادی ایک بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اور وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھی۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذا اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسرا کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کے کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے پہلے تجھے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، اور پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے وہ تجھے کھلایا تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں میں جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگ روز صبح اسے جمع کر کے کھاتے، جو ہر شخص کے لیے ہر دن 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کے خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کی طرف آتے اور ان کے خیموں پر بیٹھ جاتے، تو لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور انہیں بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بھی بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر
قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی میں بنی اسرائیل من و سلوہ اور ان چشموں کے سہارے بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی روز اس چٹیل میدان میں من و سلوہ نہ اترا تو ہم کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں نے من و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ دیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، مگر اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا، نہ بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والے غذاؤں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کی کتابوں میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر بھی ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب سمندروں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ بنا دیا، خشک سالی کی وادی میں بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی بھیجا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی گئیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں، مشکلیں چاہیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مشکلوں سے بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ جب بھی پریشانی آئے تو خاموشی اختیار کرو، کیونکہ خاموشی تمہیں پریشانی کی جڑ تک پہنچائے گی اور پھر تم اس جڑ کو کاٹ سکو گے۔ پریشانی میں جب تم دل سے اللہ کو پکارو گے تو وہ پریشانی تمہاری نہیں رہتی،